جناب اسپیکر، ہیومن ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری حکومت کی بہترین سرمایہ کاری ہے۔ حکومت بچوں کی تعلیم کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہیں۔ اسلام آباد کے 167 سرکاری اسکولوں میں انفراسٹرکچر اور تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ نوجوان طلباء اور طلبات کے جسمانی اور ذہنی نشاط میں مدد کے لیے ہم اسکول میل پروگرام متعارف کروا رہے ہیں، جس کے تحت اسلام آباد کے 200 پرائمری اسکولوں میں طلباء کو متوازن اور غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل لٹریسی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اسکولوں کو اسمارٹ اسکرینز، کروم بکس، ٹیبلٹس اور انٹرنیٹ فیسلٹیز کی سہولیات سے آراستہ کریں گے۔ ڈیجیٹل انٹرونشنز اینڈ بلینڈڈ لرننگ متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مزید برآں پڑھائی اور تحقیق کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ای لائبریریاں قائم کی جائیں گی۔ اسلام آباد کے 16 ڈگری کالجوں کو نسٹ، NSU، نمل اور کامسیٹس جیسی مشہور یونیورسٹیوں کے تعاون سے اعلیٰ نتائج کے حامل تربیتی اداروں میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ ادارے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے 6 ماہ کے IT کورسز آفر کریں گے۔ پسماندہ اور غریب طلباء کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کے لیے پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے ایک ایجوکیشن واؤچر اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے۔ 100 اسکولوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز قائم کیے جائیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کو تعلیم کا ایک مضبوط آغاز فراہم کیا جائے۔ دیہی سے شہری علاقوں تک طالبات کے سفر کے لیے پنک بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر دانش اسکولوں کے پروگرام کو اسلام آباد، بلوچستان، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان تک پھیلایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے معاشی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حکومت ملک مقیم اہل وطن کی مدد کے لیے متعدد سہولیات متعارف کروا رہی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز کے فروغ کے لیے بجٹ میں 86.9 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رقم ری امبرسمنٹ آف TT چارجز، سونی دھرتی اسکیم اور دیگر اسکیموں کے لیے استعمال کی جائے گی۔ افرادی قوت کو مارکیٹ کے جدید ترین تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس قائم کرے گی۔ بیرون ملک مقیم اہل وطن کی سہولت کے لیے امیگریشن لینڈسکیپ کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا تاکہ امیگریشن کے پروسیجر کو آسان بنایا جا سکے اور لاگت میں کمی ہو۔ شکایات کے بروقت ازالے کے لیے کمپلینٹ ریزولوشن کا مؤثر نظام بنایا جائے گا۔ اس کے لیے ایک بین الاقوامی کال سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ نئے ایمیگرینٹس کے لیے جلد از جلد بیرون ملک آباد کاری کے لیے قرض کی سہولیات فراہم کرنے پر کام جاری ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی غیر معمولی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے محسن پاکستان ایوارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے دیگر اقدامات سمندر پار پاکستانیوں کی معاونت اور قومی ترقی میں ان کے تعاون سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کے عزم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ماضی میں برآمدات کو فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا۔ اس شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزم بینک کے ذریعے ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے لیے مختص رقم کو 3.8 ارب سے بڑھا کر 13.8 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے پورٹ فولیو میں 100 ارب روپے سے 280 ارب روپے تک اضافہ متوقع ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے 539 ارب روپے کی ایکسپورٹ کریڈٹ کی فراہمی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے کہ اس سہولت کا کم از کم 20% حصہ SME سیکٹر پر مرکوز رہنا چاہیے۔ حکومت کی SME اسٹریٹجی کے تحت SMEs کے کریڈٹ کو 540 ارب سے بڑھا کر 1100 ارب روپیہ کیا جائے گا، جس میں سے 100 ارب روپے کا اضافہ اگلے مالی سال کے دوران ہی کر دیا جائے گا۔ مستقبل میں یہ قدم پاکستان کے برآمدی شعبے کو ایک اہم لائف لائن فراہم کرے گا۔ مزید برآں حکومت طویل عرصے سے زیر التفاع DLTL کلیمز کی مرحلہ وار ادائیگی کرے گی۔
ایکسپورٹر کی مدد کے لیے رسک شیئرنگ اسکیم بھی وضع کی جا رہی ہے۔